کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد کے جتنے ذمہ دار حضرات ہیں وہ اس اللہ کے گھر کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے خادم ہیں، اور خادم کی اپنی مرضی کچھ نہیں چلتی، خادم کی اپنی مرضی نہیں چلتی، خادم پابند ہوتا ہے مخدوم کا۔ لہذا جو کمیٹی کے افراد ہیں، میں یہاں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں کا تو الحمدللہ مسئلہ الگ ہے، لیکن عمومی اعتبار سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، صدر محترم نے اپنے آپ کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں مسجد کا ون مین شو ہوں، کمیٹی والوں نے یہ سمجھا کہ پوری مسجد ہمارے اختیار میں ہے، لہذا امام، مؤذن، خطیب، مسجد کے جتنے ذمہ دار خدام ہیں یہ سب ہمارے زر خرید غلام ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں یہاں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک عمومی بات کہہ رہا ہوں، ایک مسجد کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ ابھی حال میں ایک آدمی، اللہ والا بندہ، جس کی تہجد ایک زمانے سے کبھی قضا نہیں ہوئی، جس کی سنتیں اوابین کبھی نہیں چھوٹی، جس کی نماز کا شوق اور اس کی گواہی بڑے بڑے لوگ دیتے ہیں، ایک مسجد کا 32 سال سے خادم ہے، 32 سال، مسجد جھوپڑے کی شکل کی تھی، اس وقت سے وہ اللہ کا بندہ مسجد میں ہے امام کی حیثیت سے، 32 سال ہو گئے آج اس امام کو۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ کمیٹی کے صدر نے امام کو وارننگ دے دی کہ 1 مہینے کے اندر مسجد خالی کر دو۔ وجہ کیا بنی؟ امام صاحب اب عمر والے ہو گئے۔ دوسری وجہ، امام صاحب لوگوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں، لوگ ان کے پاس دم کرانے آتے ہیں تو وہ بیچارے پڑھ کے پھوٹتے ہیں قرآن شریف، تو صدر صاحب کو، کمیٹی والوں کو اشکال ہو رہا ہے، وہ دم کرتے ہیں۔ تیسرا، امام صاحب جب بولے جب اللہ کے راستے میں چلے جاتے ہیں، جماعت میں چلے جاتے ہیں، اور اس کی گواہی میں دیتا ہوں کہ سال میں 1 مرتبہ صرف 10 دن کے واسطے اللہ کا بندہ جاتا ہے، کوئی چلنا نہیں جاتا، کوئی 40 دن نہیں جاتا، سال میں 10 دن کے واسطے جاتا ہے۔ کیا امام کو اتنا بھی حق نہیں ہے؟ دنیا کا کون سی ایسی ملازمت ہے، ذرا مجھے بتلائیے، کون سی ایسی ملازمت ہے جسے چھٹی نہ ہو؟ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا، یہ ایک پیشہ ایسا ہے امامت کا اور مؤذنی کا، اسے کبھی چھٹی نہیں ہے بیچارے کو، اسے جانا بھی ہے تو انتظام کر کے جانا ہے اپنا۔ ہمارا حال تو ایسا بن گیا، مسجد کے خدام کو ہم نے اپنا زرخرید غلام سمجھ رکھا ہے۔ وہ تو اللہ جزائے خیر دے محلے والوں کو، ان کو احساس ہوا، کچھ لوگوں کو، وہ بیچارے امام صاحب جب اپنا سامان سمیٹنے لگے اور سامان اٹھانے لگے تو عشاء کی نماز کے بعد کچھ محلے والوں کو احساس ہوا کہ صاحب سامان کہیں کو اٹھا رہے، تو معلوم ہوا کہ صاحب کمیٹی والوں نے گھر خالی کر دینے کو کہا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو احساس ہوا، صدر صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ میں کل جمعے میں آؤں گا، اور ظہر کے بعد جمعے میں آ کے کچھ کنڈیشنز لگائی، اور ان کنڈیشنوں کے بعد یہ کہا کہ آپ امامت پہ برقرار رہ سکتے ہیں۔ یہ تو ہم لوگوں کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے سمجھیے، یہ خدام جو دین کے خادم ہیں، یہ آپ کی نماز پڑھانے کے ذمہ دار ہیں۔ آپ تو اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز امام کے حوالے کر دی، اب آپ کی نماز باقی ہے، فساد ہے، وہ سب امام کے کندھے پر ہے۔ یہ سب لوگ اللہ کے گھر کے خادم ہیں۔ آپ کو اگر اللہ نے اپنے گھر کے لیے انتخاب کیا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے گھر کے آپ خادم ہیں، آپ مالک نہیں ہیں، مالک تو اللہ کی ذات ہے۔